بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پیر و مرید کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور پیر صاحب کی اتباع کی حدود کیا ہیں؟ یعنی صرف اتباع نہیں، اتباع کامل۔ چنانچہ رسالہ صدق کے مدیر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ اپنے پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا۔ اس خط میں اپنے شیخ یعنی پیر کی اتباع کامل کے حوالے سے اپنے شبہات پیش کیے اور اس کی حدود دریافت کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ سامعین، نفع عام کے لیے اور برائے نفع خاص اپنے لیے یہ ریکارڈ کیا ہے، کیونکہ بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور دوسروں کو اطلاع۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافع فرمائے، آمین۔ ملاحظہ فرمائیے۔ رسالہ الاعتدال فی متابعۃ الرجال یعنی شیخ کی اتباع کامل میں شرک فی النبوت کا شبہ اور اس کا تفصیلی جواب۔ سوال: شیخ کے اتباع کامل کے متعلق جناب نے اس والا نامہ میں بھی ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کہ ایک خط مراد ہے، اور اس کے علاوہ بارہا زبان مبارک سے بھی یہ سنا اور دوسرے بزرگوں کے ہاں بھی اس کی تاکید دیکھی، لیکن اپنے نفس کی شرارت سمجھی جائے یا جو کچھ بھی، پوری تشفی جیسی اور بیسیوں مسائل میں زبان مبارک سے سننے کے بعد ہو چکی ہے، اس مسئلے میں نہیں ہوئی۔ شبہ اتباع میں نہیں، اتباع کامل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دل یہی کہنے لگتا ہے کہ یہ صورت تو شرک فی النبوت کی سی ہو گئی۔ آنکھ بند کر کے اتباع کے قابل تو صرف انبیاء کے ہی اقوال و افعال ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ خلفائے راشدین کے۔ باقی اور کوئی صاحب کیسے ہی بزرگ ہوں، بہرحال معصوم نہیں۔ رائے میں بھی غلطی کریں گے اور عمل میں بھی، بس فرق یہ ہے کہ ہم دن رات انہی غلط کاریوں میں غرق رہتے ہیں، ان سے ان کا صدور کم تر ہوتا ہے۔ ہم 1000 بار غیبت کریں گے، وہ ایک بار۔ ہم سے ادائے حقوق میں خالق و مخلوق میں کوتاہی بے شمار ہوتی ہے، ان سے کبھی کبھی، لیکن یہ کسی کامل غیر معصوم کے لیے کیسے فرض کر لیا جائے کہ اس کے نہ تجربے میں غلطی ہوتی ہے، نہ علم میں، نہ عمل میں۔ میرے دل کو بس سب سے زیادہ حضرت سید احمد صاحب کا وہ قول لگتا ہے جو جناب ہی کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ جب ان سے کسی مسئلہ میں گفتگو کرتے کرتے خلاف ادب سمجھ کر درمیان میں رک گئے، تو حضرت نے فرمایا یہ تو شرک فی النبوت ہے۔ بس یہ تعلیم میرے دل میں اتر گئی۔ نیز مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کا معاملہ ہفت مسئلے کے متعلق اعتقاد کامل و اعتماد کامل جس شے کا نام ہے، وہ زندہ بزرگوں سے کیا مانے، سابق بزرگوں تک سے بھی نہیں پیدا ہوتا، یہاں تک کہ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ سے بھی، جن کی مثنوی کا باوجود اپنی نافہمی کے عاشق ہوں۔ حاشا کاللہ، یہ مراد نہیں کہ اپنے کو اور بزرگوں کو ایک درجے میں رکھتا ہوں، معاذ اللہ، ذرہ اور آفتاب کی نسبت کیا، لیکن یہ حق کہ اس کا ہر قول، ہر عمل واجب الاتباع ہو، صرف رسول کا سمجھتا ہوں، اور بہت کھینچ تان کر صدیق و فاروق و عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم کا بھی۔ ایک سوال متعین طور پر اور کر لینے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دوسرے بزرگوں کا مرتبہ حضرات صحابہ سے تو بہرحال کمتر ہے۔ اب جب بعض صحابہ کی اجتہادی غلطیاں، مثلا حضرت علی کے مقابلے میں قتال، نیز بعض صحابہ کی عملی لغزشیں، مثلا حضرت مائر
مشہور لغزش رضی اللہ عنہ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی شراب نوشی مسلم ہے، تو خود یہ حضرات صحابہ اتباع کامل کے حقدار نہ ٹھہرے سجائے کہ جو حضرات ان سے مسلم طور پر کمتر ہیں۔ شیخ کی اتباع کامل کے معنی از حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مکرمی سلمہ السلام علیکم۔ غالباً میرے کل معروضات اس کے متعلق ذہن میں جمع اس لیے نہیں رہے کہ شاید ایک جلسہ میں مجتمعاً بیان نہیں کیے، اب اس کا خلاصہ مجموعاً عرض کرتا ہوں۔ یہ اتباع نہ عقائد میں ہے، نہ کشفیات میں، نہ جمی مسائل میں، نہ امور معاشیہ میں، صرف طرق تربیت و تشخیص امراض و تجویز تدابیر اور ان مسائل میں ہے جن کا تعلق اصلاح تربیت باطنی سے ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کا جواز مرید و شیخ کے درمیان متفق علیہ ہو، اور اگر اختلاف ہو تو شیخ سے مناظرہ کرنا خلاف طریق ہے اور امتثال امر خلاف شریعت ہے۔ ایسی صورت میں ادب جامع بین الادبین یہ ہے کہ علماء سے استفتاء کر کے یا اپنی تحقیق سے حکم متعین کر کے شیخ کو اطلاع کرے کہ میں فلاں عمل کو جائز نہیں سمجھتا اور ہمارے سلسلے میں اس کی تعلیم ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اگر شیخ پھر بھی وہی حکم دے تو اس شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ ترک کی اجازت دے تو یہ بھی اس کی مطابقت کرے۔ یہ معنی ہے اتباع کامل کے، یعنی جو مرض نفسانی اس نے تجویز کیا ہو، یا جو تدبیر اس نے تجویز کی ہو، یا جو عمل مشروع جس کا مشروع ہونا شیخ و مرید میں متفق علیہ ہو تجویز کیا ہو، ان چیزوں میں اتباع کامل کرے، ذرا بھی اپنی رائے کو دخل نہ دے، اور باقی امور میں اتباع مراد نہیں۔ امید ہے کہ سب شبہات کا جواب ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی جز باقی ہو تو تعیین و تصریح کے ساتھ تحریر فرمائیے۔ خلاصہ مبحث کا اس باب میں یہ ہے کہ اتباع کا محل معلوم نہ ہونے سے یہ سب شبہات پیدا ہوئے۔ میں اس کا محل و قیود و حیثیت متعین کیے دیتا ہوں۔ تو محل تو اس کا صرف شیخ کی تعلیمات قولیہ میں جن کا تعلق تربیت و اصلاح باطن سے ہے، اور قید اس کی یہ ہے کہ وہ فعل جس کی تعلیم کی جا رہی ہے شرعاً جائز ہو، جس کا جواز طالب کے اعتقاد میں بھی ہو، اور حیثیت اس کی شیخ کا مصلح ہونا ہے، یعنی مصلح ہونے کی حیثیت سے صرف تعلیمات سلوک میں اس کے اقوال پر عمل شرط نفع ہے۔ اب ان قیود کے فوائد احترازیہ بتلاتا ہوں۔ تعلیمات قولیہ کی قید سے خود شیخ کے افعال بھی نکل گئے، خواہ وہ افعال طالب کے اعتقاد میں جائز ہوں، جیسے شیخ 500 رکعت نفل روزانہ پڑھتا ہو، یا صوم داؤدی ہمیشہ رکھتا ہو، اس میں اتباع ضروری نہیں، اور خواہ وہ افعال طالب کے اعتقاد میں جائز نہ ہوں، خواہ مختلف فی ہونے کے سبب، جیسے شیخ فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہو اور طالب اس کو مکروہ جانتا ہو، خواہ شیخ غلطی سے کسی فعل ناجائز میں مبتلا ہو جیسے غیبت کرتا ہے، اس میں اتباع جائز بھی نہیں۔ اور اسی قید سے شیخ کے کشفیات نکل گئے، خصوصاً جبکہ طالب کا کشف اس کے خلاف ہو۔ اسی طرح سے جمیع مسائل اصولیہ و فریعیہ جن کا تعلق تربیت سے نہیں خارج ہو گئے، البتہ ان میں جو امور شرعاً بھی ضروری ہیں وہ لازم العمل ہیں، وہ شیخ بھی نہ کہے، اور اگر شیخ حکم دے تو یہ حکم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حیثیت سے ہوگا، مصلح ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا۔
اور ان میں خلاف کرنا شریعت کی مخالفت ہوگی، نہ کہ شیخ کی مخالفت۔ البتہ شریعت کی بنا پر شیخ ایسے طالب سے قطع تعلق کر سکتا ہے، اور یہ قطع تعلق شیخ کے ساتھ خاص نہیں، ہر مسلمان کو اس کا حق حاصل ہے۔ اس کا تعلق مسئلہ مطابقت شیخ سے کچھ نہیں۔ اسی طرح اس قید سے امور معاشیہ نکل گئے۔ مثلا شیخ کسی طالب سے یہ کہے کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ میرے لڑکے سے یا کسی اور سے کر دو، یہ بھی مطابقت کا محل نہیں۔ اور قید جواز کا فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کی تعلیم کرتا ہے وہ اگر شرعاً ناجائز ہو، اس میں اتباع جائز بھی نہیں، خواہ اجماعاً ناجائز ہو جیسے کوئی معصیت، خواہ ناجائز اختلاف نہ ہو جیسے مسائل مختلف فیہا کی کوئی خاص شق جو طالب کے اعتقاد میں جائز نہیں۔ اور اس تقریر میں ضمناً حیثیت کا فائدہ بھی مذکور ہو گیا۔ اب اس کے متعلق سب سوال حل ہو گئے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ بعض امور ہی محل مطابقت نہیں، جن میں بعض میں تو مطابقت واجب نہیں جیسے امور معاشیہ، اور بعض میں جائز بھی نہیں، خواہ ان کا عدم جواز متفق علیہ ہو جیسے معاصی، خواہ مختلف فی ہو جیسے مسائل اختلافیہ جو طالب کے اعتقاد میں جائز نہیں۔ اب یہ بات باقی رہی کہ جو امور محل مطابقت نہیں، ان میں اگر شیخ حکم دے تو اگر وہ شرعاً جائز اور طالب کی قدرت میں ہے تو مروت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں مطابقت کرے۔ جیسے شیخ اپنا کوئی ذاتی کام یا کوئی خاص خدمت کرنے کی فرمائش کرے، اور اگر وہ شرعاً ناجائز ہے، خواہ وہ واقع میں بھی خواہ اس کے اعتقاد میں بھی، ادب سے عذر کر دے، اور اگر وہ اصرار کرے تو اس سے قطع تعلق کر دے، مگر گستاخی و ایذا کا معاملہ کبھی نہ کرے۔ یہ تو اس وقت ہے جب وہ خلاف شرع کا حکم دے، اور اگر طالب کو ایسا حکم نہ دے مگر خود کسی لغزش میں مبتلا ہو تو اگر اس میں تعویل کی گنجائش ہے تو تعویل کرے اور اس سے قطع تعلق نہ کرے، اور اگر تعویل کی گنجائش نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر احیاناً اس کا صدور ہو جاتا ہو تو بشریت و احتمال توبہ پر محمول کر کے تعلق قطع نہ کرے، اور اگر اصرار یعنی یہ تو اس وقت ہے جب وہ خلاف شرع کا حکم دے، اور اگر طالب کو ایسا حکم نہ دے مگر خود کوئی لغزش میں مبتلا ہو تو اگر اس میں تعویل کی گنجائش ہے تو تعویل کرے اور اس سے قطع تعلق نہ کرے، اور اگر تعویل کی گنجائش نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر احیاناً اس کا صدور ہو جاتا ہو تو بشریت و احتمال توبہ پر محمول کر کے تعلق قطع نہ کرے، اور اگر اصرار یعنی اعتیاد ہے تو اگر وہ صغیرہ ہے تو قطع تعلق نہ کر دے، اور جو کبیرہ اور فسق و فجور یا ظلم و خیانت کے درجے میں ہے تو قطع تعلق کر دے، مگر ان سب حالات میں اس کے لیے دعائے صلاحیت کرتا رہے۔ یہ حقوق احسان میں سے ہے۔ ارادہ تھا خلاصہ کو مختصر لکھنے کا، مگر وہ اصل سے بھی زیادہ مبسوط ہو گیا۔ اللہ عالم۔ اس وقت بے ساختہ ذہن میں آیا کہ اس تحریر کا ایک لقب تجویز کر دیا جائے، الاعتدال فی مطابقت الرجال، از مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ خلاصہ کلام: اگر شیخ تم کو کسی ایسی بات کا امر کرے جو تمہارے خیال میں بظاہر خلاف شرع ہے، مگر اس کا خلاف شرع ہونا منصوص نہیں، نہ مصرح ہے، بلکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور شیخ کامل متبع شریعت ہے، تو ایسے اجتہادی مسائل میں بات بات پر شیخ سے بدظن نہ ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ گو ہم کو یہ امر خلاف شرع معلوم ہوتا ہے، مگر شیخ خود بھی تو محقق اور متبع شریعت ہے، اس کی فہم ہماری فہم سے عالی ہے، اور مسئلہ اجتہادی ہے، منصوص نہیں، تو ممکن ہے اس کے نزدیک شرعاً اس میں گنجائش ہو،
مگر یہ صورت وہاں ہو سکتی ہے جہاں پہلے شیخ کا محقق و متبع شریعت ہونا تجربے اور جانچ سے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہو۔ اسی لیے اہل طریق کی وصیت ہے کہ اول طلب شیخ میں پوری احتیاط لازم ہے، پھر جب تفتیش و تجربے سے اس کا متبع شریعت و محقق ہونا ثابت ہو گیا تو اب اجتہادی مسائل میں بات بات پر اس سے بدظن نہ ہو۔ البتہ اگر بیعت کے بعد اس سے کوئی ایسی بات دیکھی جائے جو کہ صراحتاً خلاف شرع ہو، جس میں اجتہاد کی بالکل مجال نہ ہو، تو اس کے متعلق تین قسم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خلاف اصول طریقت ہے، اور بعض اس کے فعل میں بھی تعویل کر لیتے ہیں، اور اگر وہ ان کو بھی اس فعل کا امر کرے تو اس کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، اور یہ خلاف طریقت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی۔ اور سب میں اچھا تیسری قسم کا معاملہ کرنے والا شخص ہے، وہ یہ کہ اگر اس کو امر نہ کرے تو بدظن نہ ہو اور اس کے فعل میں یقیناً یا ابہاماً تعویل کر لے، اور اگر تعویل پر قدرت نہ ہو تو سمجھ لے کہ شیخ کے لیے عصمت لازم نہیں، اگر وہ آخر وہ بھی بشر ہے اور بشر سے بھی کبھی غلطی ہو جانا ممکن ہے، اور اگر اس کو بھی امر کرے تو اتباع نہ کرے بلکہ ادب سے عذر کر دے۔ اگر وہ اس عذر کو قبول کر لے اور پھر اس کو مجبور نہ کرے تو اس شیخ کو نہ چھوڑے، اور اگر وہ اس عذر پر مرید سے خفا ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہ شیخ کامل نہیں، اس کو چھوڑ کر دوسرے کے یہاں چلا جائے، اور اس دوسرے سے شیخ سے جا کر صاف کہہ دے کہ میں پہلے وہاں بیعت تھا اور اس وجہ سے الگ ہوا۔ اگر وہ بھی یہ سن کر ناخوش ہو تو اس کو بھی چھوڑ دے، اور اگر ناخوش نہ ہو تو اس سے تعلق پیدا کرے، مگر اس حالت میں بھی پہلے شیخ کے ساتھ گستاخی نہ کرے، کیونکہ اس طریق کا مدار ادب پر ہے، اور جب اس کو پہلے شیخ سے تعلق رہ چکا ہے اور اس کو طریق کا وسیلہ بنا چکا ہے تو طریق کا ادب یہ ہے کہ اس کے ادب کا ہمیشہ لحاظ رکھے، اور اگر کوئی شیخ اس کو قبول نہ کرے یا اور کوئی شیخ ہی نہ ملے تو اب اس کو چاہیے کہ قرابہ دین طریق یعنی تصوف کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرے، جیسے اکسیر ہدایت اور احیاء العلوم وغیرہ وغیرہ، اور بزرگان سلف کے تذکرے اور ملفوظات کا مطالعہ کرے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر عمل شروع کرے، انشاءاللہ تعالی محروم نہ رہے گا۔